کیسے پاس ہوا؟ تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے، اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفھا دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے، توڑنے، چھیلنے کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو، پیشاب نہیں۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، پاخانہ نہیں۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی، نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد، ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا، خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا، کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے۔ تو وہ آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو وہ کہے گا آ جائے، وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے۔ وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے؟ کہا جی یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا۔ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے۔ وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل اور۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی، تو اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا، الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا۔ آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی اور ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے۔ پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر، اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے، کہا حضور اب مجھے کھائیں، بیگم صاحب اب مجھے کھائیں۔ وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا، خیر آپ تو برائلر مرغیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوندیاں، کدی یہیں پئی ہوندیاں، کدی یہیں پئی ہوندیاں۔ لیکن جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر۔ ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا، اوے پھدے ککڑ پھدے، میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے پرانے آ گئے۔ وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جان ہی کوئی نہیں، برائلر کھا فنا ہو گئے۔ تو وہ آگے ہوتے تھے، نوکر پیچھے ہوتے تھے، وہ کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔